اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سمندروں کا پانی اتنی گہرائی اور وسعت کے باوجود خشک ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن ماں کے دل میں جو شفقت کا پانی ہے وہ کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی شجر سایہ دار کے نیچے اتنا آرام اور چین نہیں ملتا جتنا بیٹے کو ماں کے دامن میں ملتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی بلند سے بلند کرسی پر بھی وہ عزت نہیں ملتی جو ماں کے قدموں میں ملتی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے ایوارڈ یا تمغے میں بھی اتنی مسرت محسوس نہیں ہوتی جتنی ماں کے ایک جملے میں مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اسلام ایک دین فطرت اور جامع نظام پیش کرتا ہے۔ ویسے تو اولاد کے بھی حقوق ہیں، پڑوسی کے بھی حقوق ہیں، استاد کے بھی حقوق ہیں، شاگرد کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، شہریوں کے بھی حقوق ہیں، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بھی حقوق ہیں، لیکن حقوق و فرائض کی اس دنیا میں میرے رب نے سرے فہرست حقوق رکھے ہیں تو والدین کے حقوق کو رکھا ہے۔ اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فرمایا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے بڑی مشکلات کے ساتھ اپنے پیٹ میں برداشت کیا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور بڑی مشکلات کے ساتھ اسے جنا۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تخصیص بعد التعمیم ہے کہ پہلے میرے رب نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہاں والد والدہ دونوں آ گئے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے مشکلات سے پیٹ میں اٹھایا۔ دوسری بار ماں کا ذکر آیا، پھر تیسری بار فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ماں نے اسے مشکلات کے ساتھ جنا۔ تو اس سے میرا رب اشارہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ والد کے بھی حقوق ہیں، لیکن ماں کے حقوق والد کی نسبت اولاد پر زیادہ ہے۔ پھر میرے آقا کی محفل سجی ہے، اس محفل پہ میرے ماں باپ قربان ہو، جس محفل میں سنانے والا نبی ہو تو سننے والا علی ہو۔ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں کیسے بیٹھے تھے؟ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوتا ہے۔ اور یہ میری تشبیہ نہیں، صحابی رسول جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک رات آسمان پر 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا، زمین پہ آمنہ کا لال یمن سے آئی ہوئی سرخ ڈوروں والی چادر اوڑھ کے بیٹھا تھا۔ فرماتے رائی تو الیہ وإلی القمر، میں نے ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھا، ایک نظر آمنہ کے لال کو دیکھا۔ فَهُوَ أَحْسَنُ عِندِي مِنَ الْقَمَرِ، میرا فیصلہ یہ تھا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے کئی گنا زیادہ حسین ہے۔ پھر شاعر کی روح تڑپی، کہتا سورج کی ہو کرن، سورج کی ہو کرن یا ضیاء مہتاب کی، سب ہے زکات حسن رسالت مآب کی۔ میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا، لائے جہاں مثال میرے انتخاب کی۔ پنجابی کا بھی اپنا ٹیسٹ ہے۔ سائم چشتی کہتا ہے کہ ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے چھلے، لوکی لب دے رب نو اینو رب سنیڑے گھلے، شانہ اس دیاں سب تو اونچیاں بلے بلے، سائم سونے اور بھی حسن پر میرے بدن تھلے تھلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسن مصطفیٰ۔ صحابی میرے آقا سے سوال کرتا ہے من احق بے حسن صحابہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اموں کا، تیری ماں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ صحابی پھر کہتا ہے ثم من، اس کے بعد میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر سوال کرتا ہے ثم من، پھر اس کے بعد میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اموں کا۔ چوتھی بار سوال کرتا ہے ثم من، اس کے بعد میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو کا، اب تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا مستحق ہے۔
اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ 3 بار کے سوال میں میرے آقا فرماتے ہیں تیرے حسن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے، اور 4تھی بار کے سوال میں حضور فرماتے ہیں تیرے حسن سلوک کا مستحق تیرا باپ ہے۔ یہ حدیث بھی مجموعہ حدیث میں موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا المرأۃ تموت بجمع شہیدۃ، اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور ماں بننے والی ہو اور اسی حمل کی حالت میں مر جائے، میرا رب فرماتا ہے اس کا نام شہیدوں کی لسٹ میں درج فرما دو۔ ابھی ماں بنی نہیں، بننے والی ہے، لیکن اسلام نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا المرأۃ تموت بجمع شہیدۃ، اگر حمل سمیت مرتی ہے میرا رب فرماتا ہے اس کا نام شہیدوں کی لسٹ میں درج فرما لو۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے المرأۃ اذا حملت، جب عورت حاملہ ہوتی ہے، پیٹ میں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، کان لہا اجر الصائم القائم المخبت المجاہد فی سبیل اللہ، میرا رب فرماتا ہے اس کو 4 نیک مردوں کا ثواب ایٹ اے ٹائم عطا فرما دو۔ حضور نے فرمایا کہ المرأۃ، عورت، اذا حملت، جب حاملہ ہوتی ہے، کانت لہا اجر الصائم، اللہ فرماتا ہے فرشتوں روزے کے بغیر اس کو روزے دار مرد کا ثواب عطا فرما دو۔ کان الاجر الصائم القائم، ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھنے والے مرد کا ثواب عطا فرما دو۔ المخبت، عاجزی کرنے والے مرد کا ثواب عطا فرما دو۔ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مرد کا ثواب عطا فرما دو۔ اور جب وقت ولادت بچہ اسے جو تکلیف درد ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ما لا اجر الخلائق ما لہا اجر، مخلوق کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بظاہر درد ہے، لیکن میرے رب نے اس تکلیف میں ماں کے لیے کتنا اجر رکھا ہے تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے کہ جب ایک ماں بچے کو ایک گھونٹ پلاتی ہے دودھ کا، میرے آقا نے فرمایا کانت لہا لکل مسعۃ اور رضعۃ اجر نفس تحجیھا، ہر گھونٹ کے بدلے ایک جان کے زندہ کرنے کا ثواب میرا رب عطا فرما دے۔ ماں جو ایک گھونٹ پلاتی ہے، 2 سال بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایک گھونٹ پلانے پر میرا رب اسے ایک جان کے زندہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 2 سالوں کے ثواب کا اسٹیمیٹ ہم خود ہم لگا سکتے ہیں۔ پھر عام انسان سے ہوتا ہے بڑھ کے کون؟ ولی، ولی سے بڑھ کے ہوتا ہے غوث، پھر قطب، پھر ابدال، پھر اوتاد، پھر اللہ کا نبی اور رسول۔ آئیے نبوت اور رسالت کے حوالے سے والدہ کا احترام اور والدہ کا مقام کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب حضرت مریم ان کو لے کے آئیں، قوم اعتراض کرتی ہے کہ بغیر باپ کے یہ کیسے پیدا ہوا۔ حضرت مریم نے اشارہ کیا پنگھوڑے میں لیٹنے والے بچے کی طرح کہ میری طرف سے یہ جواب دے گا۔ قوم نے پہلے تو سوچا یہ کیا جواب دے گا، لیکن جب انہوں نے اشارہ کیا قوم گئی تو پنگھوڑے سے عیسیٰ روح اللہ بولے، فرماتے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبوت بھی دے گا اور کتاب بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنتو، فرمایا مجھے اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا، میں برکت کا محتاج نہیں، برکت میرے قدموں کی محتاج ہے، میں جہاں قدم رکھوں گا برکتیں میرے ساتھ چلے گا۔ فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنتو، میں جہاں جہاں چلوں گا برکتیں میرے ساتھ ساتھ چلیں گی، میں برکت کا محتاج نہیں، برکت میری محتاج ہے۔ دنیا کا یہ تصور ہے کہ ساری دنیا برابر ہے، لوگ برکت کے لیے ٹائم محسوس کرتے ہیں کہ فلاں ٹائم میں برکت ہے، فلاں جگہ میں برکت ہے، لیکن عام آدمی سے نبی کا فرق دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ وجعلنی مبارکن اینما کنتو، میں برکت کا محتاج نہیں، برکت میری محتاج ہے۔ اگر یہ حال عیسیٰ روح اللہ کا ہے تو آمنہ کے لال کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا نے مکہ کی دھرتی پہ قدم رکھا، میرے رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہمیں قسم ہے شہر مکہ کی،
اگر آیت یہاں آ کے ختم ہو جاتی تو سوال کرنے والا سوال کرتا کہ برکت کیوں نہ ہوتی، رب قسم کیوں نہ یاد فرماتا، وہاں تو کعبۃ اللہ ہے، وہاں تو منا ہے، وہاں تو حجر اسود ہے، وہاں تو صفا مروہ ہے، لیکن میرے رب نے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہمیں قسم ہے شہر مکہ کی، لیکن قسم اس لیے نہیں کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، قسم اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، قسم اس لیے نہیں کہ منا ہے، قسم اس لیے نہیں کہ صفا مروہ ہے، قسم اس لیے ہے اس کی گلیوں میں ہمارا یار چل رہا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے نبی اور عام آدمی کا فرق عرض کر رہا ہوں، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کی تھی، عقل انسانی تڑپتی اور تھڑکتی ہے، اگر پتھر پہ کھڑے ہو گئے تھے تو کیا ہوا تھا، لیکن شریعت کے حکم سے اسے کعبے کے سامنے گاڑ دیا گیا۔ صرف گاڑا نہیں، ابتداء اسلام میں مقام ابراہیم پہ نوافل ضروری نہیں تھے۔ میرے آقا مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے آئے، طواف کر رہے، دوران طواف عمر فاروق پیچھے تو رک گئے۔ میرے آقا نے فرمایا رکے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ طواف کے نفل جو پڑھنے ہیں نفل پڑھوں مقام ابراہیم کے سامنے، عبادت و خدا کی تعظیم و خلیل اللہ کے قدموں کے نشان والے پتھر۔ اب ذرا عقیدہ سمجھیے، اگر اللہ کے نبیوں کے قدموں سے لگنے والے پتھر کی تعظیم ہوتی شرک، تو وہی آنی چاہیے تھی عمر کلمہ دوبارہ پڑھ کہ کیا کر دیا، ہم نے پتھروں سے ہٹایا ہے تو پھر پتھروں کی تعظیم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے رب نے بھی عمر کے عقیدے کی تائید فرما دی۔ جبریل آ گیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے حبیب تیرے غلام عمر کی اگر یہ خواہش ہے کہ مقام ابراہیم کے نفل پڑھے، ہم نے قیامت تک کے حاجی کے لیے ضروری قرار دیا۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نبی کی شان تو بلند ہے، اس پتھر پہ نبی قدم رکھ دے وہ بھی قابل احترام اور قابل تعظیم بن جاتا ہے۔ اور اگر عمر کی مرضی پہ رب قانون تبدیل کر رہا ہے تو عمر کے آقا کی مرضی کا حال کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی، کہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اب ذرا قرآن کی آیت ہے نا، مبینہ بھی بولیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، کون سی مسجد اقصی؟ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ بھائی مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے یا ارد گرد ہوتی ہے؟ عقل تڑپتی اور پھڑکتی ہے۔ چاہیے رب فرماتا الذی بارکنا فیہ، فیہا اس مسجد کے اندر برکت ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکت ہے۔ جو متقدمین مفسرین میں سے آپ چاہیں اٹھا لیں، ہر مفسر لکھ رہا ہے کہ ارد گرد برکت کیا ہے۔ مسجد اقصی کے ارد گرد 70 نبیوں کی مزارات ہے، تو قرآن بتانا چاہتا ہے جہاں نبی مزار میں بھی آرام فرما ہو وہ جگہ بھی برکت والی بن جاتی ہے۔ آج کر رہا تھا عیسیٰ روح اللہ کی بات، فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اگلی بات فرما وبرم بوالدتی، میں اپنی والدہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا ہوں گا۔ تو ہمیں صرف پابند نہیں کیا گیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پہلی امتوں میں بھی یہ قانون آفاقی ہے۔ ہر نبی کی شریعت میں حکم تھا کہ والدین کا ادب اور احترام تم نے کرنا ہے، والد کا بھی ادب کرنا ہے، والدہ کا بھی ادب کرنا ہے۔ پھر آئیے ذرا الحاوی للفتاوی اٹھائیے، اور بیکی میں بھی ہے کہ میرے آقا کے والدین تو چونکہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، ایک دن میرے آقا نے فرمایا کہ لو کنت ادرکت والدی واحدہما وانا فی صلاۃ العشاء وقد قرأت فاتحۃ الکتاب وتنادی یا محمد لاجبتها لبیک۔ فرما صحابہ کی جماعت بالفرض میرے ماں باپ دونوں یا ایک زندہ ہوتے اور میں نماز عشاء کی پڑھ رہا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی یا محمد کہتی تو میں نماز کے اندر جواب دیتا لاجبتها، میں لبیک کہتے ہوئے ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ نماز خدا کی ہے، اور پھر یہ تیری نماز میری نہیں کہ دکان کا حساب چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے۔ یہ آمنہ کے لال کی نماز ہے کہ کائنات سے کٹ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن فرمایا عبادت خدا کی ہے، لیکن اگر مجھے ماں پکارتی میں نماز کے اندر اپنی ماں کو جواب دیتا لاجبتها لبیک، امی میں حاضر ہو گیا۔ پھر یہ ابو داؤد کی حدیث ہے،
صحابی کہتے ہیں مقام چورانہ پر میرے آقا تشریف فرما تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، میرے آقا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اپنی کملی اتاری اور نیچے بچھا دی۔ بوڑھی عورت آئی، وہ حضور نے اسے بٹھایا۔ میں نے پوچھا یہ خوش قسمت عورت کون ہے کہ جس کے لیے آقا کھڑے ہو گئے؟ صحابہ نے کہا یہ حضور کی رضائی ماں ہے کہ جس کے لیے آمنہ کلال کھڑا بھی ہوا ہے، اپنی کملی بھی بچھا دی ہے۔ اگر یہ حال رضائی ماں کے ادب کا ہے، حقیقی ماں کے ادب کا اندازہ کیا لگا ہے؟ اب آئیے کہ ولایت اور ماں کا ادب بڑی حیران کن حدیث ہے، حدیث ہے مسلم میں، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، علماء صاحب بیٹھے ہیں، چیک کروا لے بعد میں حوالہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو۔ میرے آقا کا دور ہے، صحابہ کی محفل سے جیتی، میرے آقا نے فرمایا عمر یمن سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، اس کے جسم پہ برس ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی، صرف ایک درہم کا نشان باقی ہوگا۔ لہو والدتن بہا برن، اس کی ماں زندہ ہوگی اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ میں تمہیں نشانیاں بتا رہا ہوں، ایک آدمی یمن سے آئے گا، نام اس کا اویس ہوگا، باپ کا نام عامر ہوگا، جسم پر برس ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی، درہم جتنا نشان باقی ہوگا، اس کی ماں زندہ ہوگی، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ ان استطاعت ان یستغفر لک فافعل، عمر اگر موقع ملے اس سے دعا کروانے کا تو اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ حدیث کہاں مسلم میں، فرمانے والے میرے آقا، حکم عمر فاروق۔ اب میرا جو ذہن کہتا ہے حدیث میں تو نہیں، عمر فاروق حیران ہوئے ہوں گے کہ میرے آقا امام الانبیاء کہ رخ پھیرے تو قبلہ بدل دیتا ہے، حضور خود کیوں نہیں دعا کرتے؟ اور میں ہوں صحابی، حضور مجھے کیوں نہیں حکم دیتے دعا کرنے کا؟ نبی حکم کر رہا ہے صحابی کو، دعا کروانی ہے تابعی سے، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا عمر کے چہرے کو دیکھ کے بھونک گئے ہوں گے، فرمایا عمر پتہ ہے کیسا آدمی ہوگا؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ آدمی ایسا ہوگا کہ اگر اللہ پہ قسم اٹھا دے اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دے۔ آپ نے بات نہیں سمجھی، قسم اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی آدمی آ گیا، حضرت اولاد نہیں ہوتی تو آپ انہوں نے کہا اللہ کی قسم رب تمہیں بیٹا دے گا، تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رب بندے تقدیر بدل کے بھی بندے کی قسم کو پورا فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا بندہ ایسا ہوگا لو اقسم علی اللہ لبرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم اٹھا دے اس کی قسم اللہ پوری فرما دیتا۔ چنانچہ جو قافلہ بھی یمن سے آتا عمر فاروق پوچھتے کہ تیرا نام اویس ہے؟ تو کہتا نہیں۔ ایک دن ایسا آیا، ایک شخص آ گیا، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اویس ہے؟ اس نے کہا اویس ہے۔ والد کا نام عامر ہے؟ اس نے کہا ہاں عامر ہے۔ عمر فاروق نے کہا تیرے جسم پہ برس تھی اور ختم ہو گئی، درہم جتنا نشان باقی ہے؟ اس نے کہا ہاں، برس تھی ختم ہو گئی، درہم جتنا نشان باقی ہے۔ اس نے کہا تیری والدہ ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے؟ اس نے کہا میری والدہ ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ عمر فاروق کہتا ہے پھر میرے لیے دعا کر دے، میرے لیے دعا کر دے۔ اب یقیناً اویس نے کہا ہوگا وہ ویسے کرنی ہے، تو عمر میں کہاں اور آپ کہاں، میں کیسے دعا کروں؟ عمر فاروق نے کہا ہوگا یقیناً کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حکم محمد مصطفیٰ ہے۔ بات سمجھیے۔ اب میرا سوال ہے پڑھے لکھے دوستوں سے بھی اور ان پڑھ سے بھی کہ حضور نے خود کیوں نہیں دعا کی؟ حضور کا مقام تو تابعی صحابی سے زیادہ ہے، صحابی سے کیوں نہیں دعا کروائی؟ میرے آقا امت کو درس دینا چاہتے تھے قیامت تک کے لیے کہ ساری دنیا برابر نہیں ہے، خود بھی دعا کرو رب سنتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا تو شرک اور بدعت نہیں ہے، حکم مصطفیٰ ہے اور سنت صحابہ۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، توجہ فرمائیں کہ کون تھے ویسے کرنی تھے۔ ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کی دعا سے رب بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میری امت کی بخشش فرما دے گا۔ میری امت میں ایک بندہ ہے کہ جس کی دعا سے رب بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میری امت کی بخشش فرما دے گا۔ یہ حدیث ہے، کہاں ہے؟ ترمذی میں۔ اب محدثین آئے، انہوں نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ بعض نے کہا یہ بندہ عثمان غنی ہے،
بعض نے کہا یہ بندہ ویسے کرنی ہے. بات آپ نے نہیں سمجھی میری. حدیث ترمذی کی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کی دعا کی برکت سے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میرا رب میری امت کی بخشش فرما دے گا. محدثین کہتے ہیں وہ بندہ شاہ عثمان غنی ہے. شاہ وہ بندہ ویسے کرنی ہے. جو بھی ہو ویسے ہو تو عقیدہ ہمارا ثابت ہے. جو عثمان غنی ہو تو پھر بھی عقیدہ ہمارا. اگر غلاموں کی دعا سے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش ہو سکتی ہے تو آقا کی دعا کا حال کیا ہو؟